بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ جانتا ہے جہاں کوئی ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزمائے کہ کون تم میں اچھا کام کرتا ہے۔ اور اگر تم کہو کہ مرنے کے بعد تم لوگ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور اگر ہم کچھ مدت تک ان کی سزا کو روک دیں تو کہتے ہیں کہ کیا چیز اس کو روکے ہوئے ہے۔ آگاہ جس دن وہ ان پر آ پڑے گا تو وہ ان سے پھیرا نہ جا سکے گا، اور ان کو گھیرے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں پھر اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی اس کو ہم نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ وہ اترانے والا اور اکڑنے والا بن جاتا ہے۔ مگر جو لوگ صبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس چیز کا کچھ حصہ چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور تم اس بات پر تنگ دل ہو کر وہ کہتے ہو کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تم تو صرف ڈرانے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کتاب کو گڑھ لیا ہے؟ کہو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پس اگر وہ تمہارا کہا پورا نہ کر سکیں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کیا تم حکم مانتے ہو؟ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا میں جو کچھ بنایا تھا وہ برباد ہوا اور خراب ہو گیا جو انہوں نے کمایا تھا۔ بھلا ایک شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک گواہ بھی آ گیا، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کی حیثیت سے موجود تھی۔ ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جماعتوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ پس تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ وہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں، اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے۔ ان پر دوہرا عذاب ہوگا، وہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تم کو کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، جنہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم تو تم کو بس اپنے جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی تمہارا تابع ہوا ہو سوائے ان کے جو ہم میں پست لوگ ہیں، بے سمجھے بوجھے۔ اور ہم نہیں دیکھتے کہ تم کو ہمارے اوپر کچھ بڑائی حاصل ہو، بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔
نوح نے کہا اے میری قوم بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ پر اپنے پاس سے رحمت بھیجی ہے مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو کیا ہم اس کو تم پر چپکا سکتے ہیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کچھ مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ہرگز ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے رب سے ملنا ہے مگر میں دیکھتا ہوں تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی خبر رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو لوگ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہیں ان کو اللہ کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں ہی ظالم ہوں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کر لیا، اب وہ چیز لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح نے کہا اس کو تو تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اس کے قابو سے باہر نہ جا سکو گے، اور میری نصیحت تم کو فائدہ نہیں دے گی اگر میں تم کو نصیحت کرنا چاہوں، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہو کہ وہ تم کو گمراہ کرے۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ کہو کہ اگر میں نے اس کو گڑھا ہے تو میرا جرم میرے اوپر ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوا اس کے جو ایمان لا چکا ہے، پس تم ان کاموں پر غمگین نہ ہو جو وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے تم کشتی بناؤ، اور ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کرو، بے شک یہ لوگ غرق ہوں گے۔ اور نوح کشتی بنانے لگا، اور جب اس کی قوم کا کوئی سردار اس پر گزرتا تو وہ اس کی ہنسی اڑاتا۔ انہوں نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، بہت جلد جان لوگے کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور اس پر وہ عذاب اترتا ہے جو دائمی ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا، ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوا ان لوگوں کے جن کی بابت پہلے کہا جا چکا ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کشتی پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو اس سے الگ تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور منکروں کے ساتھ مت رہ۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا، اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہو ظالموں کی قوم۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ خدا نے کہا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، اس کے کام خراب ہیں، پس مجھ سے اس چیز کے لیے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بنو۔ نوح نے کہا اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح، اترو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور یعنی ان سے ظہور میں آنے والے گروہ کہ ہم ان کو فائدہ دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے
اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، بے شک آخری انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم نے محض جھوٹ گڑھ رکھے ہیں۔ اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تمہارے اوپر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور تم مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی نشانی لے کر نہیں آئے ہو، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم ہرگز تم کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، اس کے سوا، پس تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھ کو مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اگر تم اعراض کرتے ہو تو میں نے تم کو وہ پیغام پہنچا دیا جس کو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ تمہارے سوا کسی اور گروہ کو جانشین یعنی خلیفہ بنائے گا، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اپنی رحمت سے بچا دیا ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ایک سخت عذاب سے بچا دیا۔ اور یہ عاد تھے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کو نہ مانا، اور ہر سرکش اور مخالف کی بات کی اتباع کی، اور ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اس دنیا میں اور قیامت کے دن۔ سن لو عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو دوری ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے بنایا ہے اور اس میں تم کو آباد کیا، پس معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح اس سے پہلے ہم کو تم سے امید تھی، کیا تم ہم کو ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے اور ہم بڑے خلجان میں ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت دی ہے تو مجھ کو خدا سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ بس تم کچھ نہیں بڑھاؤ گے میرا سوائے نقصان کے۔ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، پس اس کو چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ بہت جلد تم کو عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب صالح نے کہا کہ 3 دن اور اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے یعنی محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی قوی اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا، پھر صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کہ وہ کبھی ان میں بسے ہی نہیں۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو پھٹکار ہے سمود کے لیے۔ اور ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے، کہا تم پر سلامتی ہو۔ ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آیا۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو وہ کھٹک گیا اور دل میں ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی۔ بس ہم نے اس کو
اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے آگے یعقوب کی۔ اس نے کہا، اے خرابی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے؟ یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ بے شک اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا اور اس کو خوشخبری ملی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل تھا اور رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم، اس کو چھوڑو، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جاتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ گھبرایا اور ان کے آنے سے دل تنگ ہوا۔ اس نے کہا، آج کا دن بڑا سخت ہے، اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور وہ پہلے سے برے کام کر رہے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، بس تم اللہ سے ڈرو اور مجھ کو میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے، بس تم اپنے لوگوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری عورت کہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرے گا۔ ان کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پتھر برسائے، کنکر کے تہ بتہ، تمہارے رب کے پاس سے نشان لگائے ہوئے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کے بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین پر فساد نہ مچاؤ۔ جو اللہ کا دیا ہوا بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بس تم ہی تو ایک دانشمند اور نیک چلن آدمی ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اس نے اپنی جانب سے مجھ کو اچھا رزق بھی دیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود وہی کام کروں جس سے میں تم کو روک رہا ہوں، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے، اور مجھے توفیق تو اللہ ہی سے ملے گی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ میری ضد کر کے تم پر وہ آفت آ پڑے جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آئی تھی، اور لوط کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں۔ اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب مہربان اور محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، جو تم کہتے ہو اس کا بہت سا حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو ہم میں کمزور ہے، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھ کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کچھ بھاری نہیں۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ اور اللہ کو تم نے پس پش ڈال دیا۔ بے شک میرے رب کے قابو میں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور انصار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انصار کرنے والوں میں ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا، ہم نے شعیب کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو کڑک نے پکڑ لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، پھٹکار ہے مدین کو
جیسے پھٹکار ہوئی تھی سمود کو۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پھر وہ فرعون کے حکم پر چلے، حالانکہ فرعون کا حکم راستی یعنی بھلائی پر نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور ان کو آگ پر پہنچائے گا، اور کیسا برا گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچیں گے۔ اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کیسا برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تم کو سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض بستیاں اب تک قائم ہیں اور بعض مٹ گئیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو ان کے معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، اور انہوں نے ان کے حق میں بربادی کے سوا اور کچھ نہیں بڑھایا۔ اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جبکہ وہ بستیوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈریں۔ وہ ایک ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور وہ حاضری کا دن ہوگا، اور ہم اس کو ایک مدت کے لیے ٹال رہے ہیں جو مقرر ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی جان اس کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گی۔ بس ان میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ بس جو لوگ بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، ان کو وہاں چیخنا ہے اور دہاڑنا۔ وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جو تیرا رب چاہے، بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جو تیرا رب چاہے۔ بخشش ہے بے انتہا۔ پس تو ان چیزوں سے شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کر رہے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں پورا پورا دیں گے بغیر کسی کمی کے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں پھوٹ پڑ گئی، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات نہ آ چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور ان کو اس میں شبہ ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہونے دیتا، اور یقیناً تیرا رب ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ وہ باخبر ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ پس تم جمے رہو جیسا کہ تم کو حکم ہوا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تم کو آگ پکڑ لے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، پھر تم کہیں مدد نہ پاؤ گے۔ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو، کہ یاد دہانی ہے یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پس کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں ایسے اہل خیر ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے۔ ایسے تھوڑے لوگ نکلے جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا، اور ظالم لوگ تو اسی عیش میں پڑے رہے جو انہیں ملا تھا، اور وہ مجرم تھے۔ اور تیرا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، سوا ان کے جن پر تیرا رب رحم فرمائے، اور اس نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اکٹھے بھر دوں گا۔ اور ہم رسولوں کے احوال سے سب چیز تمہیں سنا رہے ہیں جس سے تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور اس میں تمہارے پاس حق آیا ہے، اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہو کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، اور ہم اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی بات اللہ کے پاس ہے، اور وہی تمام امور کا مرجع ہے۔ بس تم اس کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ سورہ یوسف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ہم تم کو بہترین سرگزشت
یعنی قصے سناتے ہیں اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا۔ اس سے پہلے بے شک تو بے خبروں میں تھا۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کچھ سازش کرنے لگے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھ کو منتخب کرے گا اور تم کو باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے اجداد ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یقیناً ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے، یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اس کو نکال لے جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ہمارے باپ، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کھائے اور کھیلے، اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ باپ نے کہا، میں اس سے غمگین ہوتا ہوں کہ تم اس کو لے جاؤ، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا، اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں تو ہم بڑے خسارے والے ثابت ہوں گے۔ پھر جب وہ اس کو لے گئے اور یہ طے کر لیا کہ اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کو وحی کی کہ تو ان کا یہ کام جتائے گا اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے، اور وہ شام کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئی۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، پھر اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ باپ نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو بات تم ظاہر کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا۔ اس نے کہا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اس کو تجارت کا مال سمجھ کر محفوظ کر لیا، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہم کے عوض بیچ دیا، اور وہ اس سے بے رغبت تھے۔ اور اہل مصر میں سے جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھو، امید ہے کہ وہ ہمارے لیے مفید ہو یا ہم اس کا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تعویل سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا، ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اس کو پھسلانے لگی، اور ایک روز اس نے دروازے بند کر دیے اور بولی کہ آ جا۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، وہ میرے آقا ہے، اس نے مجھ کو اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور عورت نے اس کا ارادہ کر لیا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کرتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ عورت بولی کہ جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ اسے قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف بولا کہ اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، اور عورت کے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے،
اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب عزیز نے دیکھا کہ اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کی چال ہے اور تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یوسف اس سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنی غلطی کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار تھی۔ اور شہر کی عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھلی ہوئی غلطی پر ہے۔ پھر جب اس نے ان کا فریب سنا تو اس نے ان کو بھلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے آؤ۔ پھر جب عورتوں نے اس کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور انہوں نے کہا پاک ہے اللہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کر رہی تھی، اور میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ گیا، اور اگر اس نے وہ نہیں کیا جو میں اس سے کہہ رہی ہوں تو وہ قید میں پڑے گا اور ضرور بے عزت ہوگا۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھ کو اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اور اگر تو نے ان کے فریب کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کے فریب کو اس سے دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں، اور قید خانے میں اس کے ساتھ 2 اور نوجوان داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک روز کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں، ہم کو اس کی تعبیر بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نیک لوگوں میں سے ہو۔ یوسف نے کہا جو کھانا تم کو ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کی۔ ہم کو یہ حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور سب لوگوں کے اوپر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا جدا جدا کئی معبود بہتر ہیں یا اللہ اکیلا زبردست؟ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے ہو مگر کچھ ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری، اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے اس کو سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اس امر کا فیصلہ ہو گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ اور یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں اس نے گمان کیا تھا کہ وہ بچ جائے گا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اس کو اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، پس وہ قید خانے میں کئی سال پڑا رہا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی بالیاں۔ اے دربار والو، میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ وہ بولے یہ خیالی خواب ہیں اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، پس مجھ کو یعنی یوسف کے پاس جانے دو۔ یوسف اے سچے، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا کہ تم 7 سال تک برابر کھیتی کرو گے، پس جو فصل تم کاٹو اس کو اس کی بالیوں میں چھوڑ دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، اس زمانے میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، بجز تھوڑا سا جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا
جس میں لوگوں پر مے برسے گا اور وہ اس میں رس ہم نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب تو ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ پاک ہے اللہ، ہم نے اس میں کچھ برائی نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل گیا، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ سچا ہے۔ یہ اس لیے کہ یعنی عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔